فرض کریں ہمارے پاس ایک بلاک ہے جو ساکت حالت میں ہے اور وہ اوپر کی طرف کھینچا جا رہا ہے، اور اس بلاک کی ایک سطح ایک دیوار کے ساتھ ہے جس میں کوئی رگڑ موجود نہیں. جو قوت اسے اوپر کی طرف دھکیل رہی ہے اس کا میگنیٹیوڈ ہے یہ ایف، اور اس کی جو سمت ہے وہ دراصل یہ تھیٹا کا ایک اینگل ہے جو یہ قوت افقی سطح کے ساتھ بنا رہی ہے. اس بلاک پر جو قوتیں واضح طور پر لگ رہی ہیں وہ ہیں کشش ثقل کی قوت ایف جی، رگڑ یعنی فرکشن کی قوت ایف ایف، اور نارمل فورس جو کہ ایک پرپینڈیکولر یا عمودی قوت ہوتی ہے جو کہ کوئی بھی سطح لگاتی ہے ایف این. یہ تین قوتیں جو ہیں وہ تو واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلاک پر لگ رہی ہیں. پہلے ہم اس بلاک پر جو زاویے کے ساتھ، اس زاویہ تھیٹا کے ساتھ جو قوت لگ رہی ہے، ایک اینگل کی صورت میں قوت لگ رہی ہے، اس کو ہم پہلے توڑ لیتے ہیں اس کی عمودی اور افقی اجزاء میں، یعنی ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل کمپوننٹس میں. تو اس کا عمودی جز، اس کا ہم ایک تیر کا نشان بنا لیتے ہیں، اس کو ڈرا کر لیتے ہیں. اس کی سمت اس سطح کے اعتبار سے یوں اس طرف ہوگی، اور اس کے افقی جز کی سمت جو ہے وہ اس طرف ہوگی. اور یہ عمودی جز یا اس ورٹیکل کمپوننٹ کا میگنیٹیوڈ ہو جائے گا ایف سائن تھیٹا، اور اس کے ہاریزونٹل کمپوننٹ یا افقی جز کا میگنیٹیوڈ ہو جائے گا ایف کاس تھیٹا. اور اب جناب اس بلاک کی ہم فری باڈی ڈائیگرام بنا لیتے ہیں، جسے اردو اصطلاح میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جی، معلق اجسام کا خاکہ. تو یہ ہم بنا لیتے ہیں. یہ ہم نے جناب اس پر لگنے والی افقی جو قوت ہے وہ ہو جائے گی ایف کاس تھیٹا، اور یہ جو عمودی قوت ہے یہ ہو جائے گی ایف سائن تھیٹا. یہ جو کشش ثقل گریوٹی کی جو قوت ہے وہ ایف جی، جو اس کو نیچے کی جانب دھکیل رہی ہے بلاک کے. اور یہ جو ایف سائن تھیٹا، یہ جو عمودی جز ہے اس قوت کا، فورس کا، ایف کا، وہ ہماری گریوٹی ایف جی سے کم ہوگا، یعنی کہ ایف سائن تھیٹا would be less than ایف جی. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بلاک نیچے کی جانب گر رہا ہوتا، لیکن یہ بلاک تو ساکت حالت میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ رگڑ کی قوت کشش ثقل کی قوت کے الٹ سمت میں مد مقابل ہوگی، جس کی وجہ سے اس بلاک کا توازن برقرار ہے اور یہ اپنی پوزیشن پہ، اپنی جگہ پر برقرار ہے اور ساکت ہے. ہم رگڑ کی قوت بھی بنا لیتے ہیں ایف ایف، اور آخر میں آ جائے گی یہ نارمل فورس. چونکہ یہ بلاک ساکت حالت میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل فورس ہماری اس افقی قوت کے مد مقابل ہوگی، یعنی کہ مخالف سمت میں ہوگی، اور اس کو بیلنس کر رہی ہوگی اس کی مخالف سمت میں، جس کی وجہ سے اس بلاک میں کوئی حرکت نہیں ہوگی. اور اسے ہم لکھ لیتے ہیں ایف این، نارمل فورس ہماری. اگر ہماری عمودی قوت، یعنی کہ عمودی جز ہماری قوت ایف کا اور کشش ثقل برابر ہوتی تو یہاں کوئی رگڑ کی قوت نہیں ہوتی. اور اگر عمودی قوت ہماری، یعنی کہ عمودی جز ہماری قوت کا کشش ثقل کی قوت سے زیادہ ہوتی تو رگڑ کی قوت عمودی قوت کے مد مقابل ہو کر بلاک کا توازن برقرار رکھتی. اس صورتحال کو ہم ایک میتھمیٹیکل ایکویژن کی صورت میں اگر ہم لکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ نارمل فورس چونکہ بیلنس ہو رہی ہے اور یہ دونوں فورسز برابر ہیں، اور بلاک چونکہ ساکت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں فورسز ایک دوسرے کو بیلنس آؤٹ کر رہی ہیں. تو ہماری ایف این نارمل فورس برابر ہو جائے گی ایف این از ایکول ٹو ایف کاس تھیٹا. اور یہ جو ہماری قوت ہے کشش ثقل کی، یعنی کہ گریوٹی کی قوت، یہ برابر ہو جائے گی، چونکہ یہاں بھی بلاک ساکت حالت میں ہے اور گر نہیں رہا ہے یا حرکت نہیں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کشش ثقل کی قوت اوپر کی جانب یہ جو دو قوتیں لگ رہی ہیں اس کی مخالف سمت میں، ان دونوں کے حاصل جمع کے برابر ہوگی، یعنی ایف سائن تھیٹا جمع ایف ایف، یہ فرکشن کی قوت، رگڑ کی قوت، برابر ہوگی اس کشش ثقل کی قوت جو نیچے کی جانب ہے، ایکولز ٹو ایف جی کے.